خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ ناظرین، میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ہوشانہ ٹیلی ویژن پہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس کے اندر لفظ ایمان سے مراد ہے توکل، بھروسہ، یقین، اعتقاد، اعتماد۔ عزیزو، ہوشانہ ٹیلی ویژن کی اور ساری ٹیم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایسی شخصیات کو، ایسے خدام کو، ایسے خدا کے لوگوں کو بلایا جائے جن کی زندگی کے اندر ایمان خدا پر رکھنے کے وسیلہ سے، توکل رکھنے کے وسیلہ سے، بھروسہ رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، عجیب کام کیے ہیں، اور نہ صرف ان کی زندگی کے اندر معجزات کیے ہیں بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ تو اسی طرح آج ایک بڑی خوبصورت شخصیت پاسٹر تنویر عنایت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نوجوان خدا کے خادم ہیں، بڑی ڈٹ کے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، آج پروگرام ایمان کی گفتگو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ پر صاحب، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایمان کی گفتگو کے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور اس کے بعد میں ڈیوڈ ڈین صاحب کا اور ہوشنا کی ساری ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہوشنا ٹیلی ویژن پر طرح طرح کے پروگرام جو ہیں وہ مدعو کیے، متعارف کروائے، تاکہ لوگ کلام کی باتوں سے، کلام کے خوبصورت الفاظوں سے برکت پائیں۔ پریز گاڈ۔ پاسٹر صاحب، اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو میں آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ہوشانہ ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کے لیے، ان کے سارے خاندان کے لیے، اور تمام میڈیا ٹیم کے لیے، اور آج جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ مبارک ہے تو خداوند جس نے بنی نوع انسان کی شکل کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند کہ تو بنی نوع انسان سے پیار کرتا ہے، اور بالخصوص خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈیوڈ ڈین کے لیے، سر امرت لال دین کے لیے، اور ان کی مسز کے لیے، جن کے وسیلہ سے خداوند شیخو پورہ میں اس چینل کا آغاز ہوا ہے۔ پیارے خداوند ہوشنا کی ساری ٹیم کے لیے پیارے خداوند چاہتا ہوں کہ تو ان کو برکت دے، تاکہ خداوند وہ اسی طرح خداوند تیرے کلام کو خداوند لوگوں تک پھیلانے کا سبب بن سکیں، اور بالخصوص خداوند تیرے خادم پاسٹر متی کرامت کے لیے، پیارے خداوند آج کے اس سارے پروگرام کے لیے جو ایمان کی گفتگو کا پروگرام ہے، منت کرتے ہیں خداوند جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، خداوند اس پروگرام کی باتوں سے ہوشنا ہوتے ہیں، منت کرتا ہوں بڑی برکت دینا۔ خداوند ہماری اس رفاقت کو باعث برکت بنا، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ جی پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں چاہتا ہوں بتائیں، جب آپ چھوٹے تھے، بچپن کے ایام میں جو کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، آپ نے ایمان کی تقویت کہاں سے حاصل کی؟ پر صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو تب میری والدہ جو تھی اور میرے والد صاحب جو تھے، ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ ہمارے خاندان میں سے کوئی خدا کا خادم بنے، کیونکہ ہمارے خاندان میں دور دور سے بھی کوئی پاسٹر یا کوئی خدا کا خادم نہیں تھا۔ تو وہاں پہ ہمارے ایک خدا کے خادم تھے، پاسٹر تاج، کرسچن ٹاؤن میں۔ وہ نوجوانوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، نوجوانوں کو گھیر کر اپنے چرچ میں لے کر آتے تھے، انہیں کچھ کھانے کے لیے بھی دیا کرتے تھے تاکہ کچھ کھائیں اور بیٹھ کے میری باتیں سنیں کلام کی۔ تو اس طرح انہوں نے ہمیں اپنے چرچ میں جو ہے وہ اکٹھا کیا، اور چرچ میں لا کر بائبل کی باتیں بتاتے رہے، اور پھر پیچھے والدین کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہم چرچ میں جائیں۔ تو خدا کے خادم نے ہمیں بہت زیادہ جو تھی کلام کی باتوں سے آسودہ کیا، تاکہ ہم کلام کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ پریز گاڈ۔ تو پاسٹر صاحب، آپ کے گھر کے اندر زیادہ دعا کون کرتا تھا، والد محترمہ یا والدہ محترمہ؟ جی پر صاحب، میں اس بات سے بہت زیادہ خوش بھی ہوں کہ میری والدہ جو تھی وہ دن رات دعا کرتی تھی۔ پریز گاڈ۔ ہم 4 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، تو وہ سب سے زیادہ، کیونکہ میں ایج میں سب سے چھوٹا تھا، بہنوں میں بھی بھائیوں میں بھی، تو
میری والدہ جو تھی وہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور میری والدہ کی اکثر یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں ان سب سے زیادہ جو ہے وہ عزت پاؤں، ترقی پاؤں، اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دوں۔ تو آپ اپنی فیملی میں بھائیوں میں اور بہنوں میں کون سا نمبر ہے آپ کا؟ میں 4 بھائی ہیں ہم لوگ، اور ان 4 میں سے میں سب سے چھوٹا ہوں، یعنی مجھ سے ایک چھوٹی بہن ہے۔ جب آپ نے مجھے کہا نا والدہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے، تو مجھے آئیڈیا تھا آپ سب سے چھوٹے ہیں، اس لیے ماں زیادہ پیار آپ کو کرتی ہے۔ جی بالکل، جس طرح یعقوب سے بھی اس کی ماں پیار کرتی بے شک تھی۔ ایسا ہی ہے۔ جی تو پاسٹر صاحب آپ بتائیں کہ والدہ محترمہ آپ کہتے ہیں دعا گو تھی، صبح شام دعا کرتی تھی۔ صبح کتنے بجے اٹھ کے دعا کرتی تھی؟ وہ صبح 4 بجے اٹھ جایا کرتی تھی، اور وہ ہمیں بھی آوازیں دیا کرتی تھی، سب بھائیوں کو، کہ اٹھو دعا کرو، ٹھیک ہے۔ اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ان کے وسیلہ سے میں خادم ہوں، اور میرے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی اس بات سے خوش ہیں کہ ہمارے گھرانے میں، ہمارے خاندان میں سے کوئی ایک خدا کا خادم ہے۔ پریز گاڈ۔ اور اب میری دعا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کی نسل سے خادم ہی خادم ہوں۔ آمین آمین آمین۔ اچھا مجھے بتائیں، جب آپ نوجوان تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، لڑک پن کے ایام، جی تو کیا جذبات تھے آپ کے؟ کیا بننا چاہتے تھے؟ میں اصل میں فوجی بننا چاہتا تھا، آرمی میں جانا چاہتا تھا، اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ میں آرمی میں گیا بھی تھا، اور آرمی میں تقریباً 2.5 مہینے ٹریننگ بھی کر کے آیا ہوں۔ میرا جو کالج بنا تھا، ٹریننگ کالج جہاں پہ میرا انٹرویو ہوا تھا، وہ منسیرے میں ہوا تھا، اور منسیرے میں میرا ٹریننگ کالج تھا۔ وہاں سے مجھے جو ہے وہ سزا ہوئی، تو میں وہاں سے واپس بھاگ آیا تھا۔ تو ہمارے جو پادری صاحب تھے، پادری تاج صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ خدا کے سپاہی بنیں گے، آپ خداوند کی خدمت کریں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ انکل جی مجھ سے ایسا کام نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی پادری نہیں بن سکتا، کیونکہ پادری کی حالات زندگی سے میں بخوبی واقف تھا۔ اور میں انہیں اکثر یہ بات کہا کرتا تھا کہ انکل جی پادری جو ہیں یہ 10-10 روپے میں ہر گھر میں جاتے ہیں، تو مجھ سے ایسا کام نہیں ہوتا، میں نے کرنا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا جس دن تو پادری نہ بنا تو پھر مجھے آ کے کہنا، کیونکہ خدا تجھ سے کام لینا چاہتا ہے۔ خدا کی ایک بڑی نظر تجھ پہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے، تجھے ابھی نہیں نظر آ رہی، لیکن مجھے نظر آ رہی ہے کہ خدا تجھ سے کام لینا چاہتا ہے، اور تو نے پادری ہی بننا ہے۔ تو آج جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ یاد بھی آتی ہے کہ خدا کے خادم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی پورے ہو جاتے ہیں۔ تو میں بہت خوش ہوں کہ ان کے الفاظ جو ہیں آج وہ میری زندگی میں پورے ہوئے ہیں۔ جب بزرگ پادری تاج صاحب نے آپ سے یہ الفاظ کہے، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ تو آپ سیمنری پھر کون سے سال میں آئے؟ میں سیمنری میں جب آیا تھا تو اس وقت میری عمر 23 سال تھی۔ 23 سال کی عمر میں آپ سیمنری، یعنی کہ 6 سال پھر آپ نے کہاں پہ بسر کی؟ 6 سال میں نے مووی کا کام سیکھا، الیکٹریشین کا کام سیکھا۔ میں نے وہاں پہ 14 سال جو ہے نا، وہ جو بیچ میں غائب آتا ہے نا، ساتھ میں پادری بھی بننے کے لیے آ گیا، اور ساتھ میں مووی کا کام کرتا رہا۔ پروفیشنلی کام جو تھا وہ میں نے 14 سال مووی کا کام کیا، الیکٹریشین کا کام کیا، جو یہ ڈیکوریشن شادی بیاہوں پہ لگائی جاتی ہے، اس کا میں فل کاریگر ہوں۔ اس کے بعد پھر میں نے کاج اوور لاک کا کام سیکھا، وہ بھی میں کرتا رہا تقریباً کوئی 2.5-3 سال۔ مجھے کام کرنے کا کم شوق تھا، ہنر سیکھنے کا زیادہ شوق تھا کہ میں اپنے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر جو ہے نا وہ سیکھ لوں۔ پاسٹر صاحب بتائیں کہ جب آپ سیمنری میں آئے تو پھر سیمنری کے تجربات یا سیمنری میں کوئی ایسے واقعات بتائیں ناظرین کو جو بڑے خوشگوار ہوئے، آپ بڑے متاثر ہوئے اور زیادہ قریب خدا کے آئے؟ جی پر صاحب یہ سوال جو ہے یہ دل کو ہلا دینے والا سوال ہے، کیونکہ جب میں سیمنری میں آیا تھا تو میرے حالات بہت ہی خستہ تھے۔ جب میں سیمنری میں آیا تو انکل تاج صاحب نے مجھے سیمنری میں بھیجا، یہاں پہ مجھے داخلہ ملا، اور جیسے ہی یہاں پہ مجھے داخلہ ملا تو یہاں پہ سر ارنسٹ لال دین صاحب تھے، اس وقت یہاں کے ایڈمن تھے، تو ہمارے محلے کے بھی تھے، واقف بھی تھے۔ تو جیسے ہی میں نے یہاں پہ انٹری کی تو انہوں نے بہت زیادہ پیار کیا، ہمیں اپنے بچوں کی طرح یہاں پہ رکھا۔ 3 سال میں بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ میرے ایک ہی ماموں تھے دنیا میں،
تو اس وقت میرا لاسٹ ایئر چل رہا تھا، تو ان کی ڈیتھ میرے گھر میں ہو گئی. یہاں پہ وہ کراچی میں رہتے تھے، یہاں ہمیں ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو مجھے پیغام ملا کہ آپ کے ماموں جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں، تو آپ گھر جائیں اور انہیں ساتھ لے کے ہاسپٹل جائیں. تو میں سیمنری میں تھا، تو میں چھٹی لینے کے لیے سر کے پاس گیا، تو مجھے انہوں نے چھٹی نہ دی. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. ٹھیک، آپ یہاں پہ خدا کا کام کرنے کے لیے آئے ہو، پیچھے آپ کے بھائی ہوئے ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، وہ ان کو ہاسپٹل لے جائیں گے. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر انہوں نے مجھے بولا کہ آپ اب چلے جائیں گھر. ٹھیک ہے، مجھے بہت دکھ ہوا، اور یہاں تک کہ میں نے کہا کہ میں نے سیمنری نہیں کرنی، اب میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. بہت ساری مشکلوں کا سامنا جو ہے وہ یہاں پہ رہ کے سیمنری میں کرنا پڑا ہمیں، اور بہت زیادہ ایمان میں جو ہے وہ مضبوطی بھی ملی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا جو راستہ ہے وہ بہت تنگ ہے اور سکڑا ہوا ہے، اور اس پر وہی چل سکتا ہے جسے خدا تنبیہ کرتا اور کوڑے لگاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے رہ کے کوڑے بھی کھائے ہیں، بہت زیادہ خدمت بھی اپنے استادوں کی ہے، اور استادوں کی خدمت کرنے کے بعد جو ہے آج خداوند کی شکر گزاری ہے کہ آج میرے نام کے ساتھ پاسٹر جو ہے وہ پریز لکھا گاڈ، جاتا ہے. پریز گاڈ. پاسٹر صاحب، یقیناً ہم نے نہیں بلکہ خدا نے ہمیں چن لیا. چن لیا، بے تو شک. آپ کو خدا نے چنا ہے. آپ نے اگر کوڑے کھائے بھی ہیں تو خدا نے چن لیا، تو اس لیے آمین. کھائے ہیں. جی اور جی، خدا بالکل. کا یہ پلان تھا کہ آپ نے فوج میں بھی گئے، اتنے کام بھی کیے. خدا چاہتا تھا ویل ڈریس، خوبصورت آپ کلیسیا کے سامنے کھڑے ہو کے خدا کے نام کا پرچار کریں، تاکہ آپ ایک بہت سارے لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہر جائیں. ناظرین، خدا کے بڑے خوبصورت خادم پاسٹر تنویر عنایت ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت خوبصورت ان کی زندگی کے تعلق سے جو باتیں ہیں ہم سب سن رہے ہیں، اور یقیناً ایمان کی تقویت بھی پا رہے ہیں. ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. تو دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.